بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ربیع الاول کی آمد ہے۔ 2-4 دنوں کے بعد ہم اس ماہ میں داخل ہو جائیں گے جس ماہ کو تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسی ماہ میں دونوں عالم کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی ماہ میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اسی ماہ میں ہجرت کا وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما گئے۔ بلا شبہ یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس حیثیت سے ہم تمام امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی تعلیمات اور آپ کے آفاقی پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنانا بلا شبہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ بچپن میں اپنے والدین سے اور اپنے بوڑھے ماں باپ سے، خاندان کے بڑے بوڑھوں سے اکثر سنا کرتا تھا، ہر مرض کی دوا صلی علی۔ بلا شبہ اگر ہم اپنے زندگی کا اس کو معمول بنا لیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کثرت سے درود پڑھنے والے بن جائیں، تو پھر ہمارا تمام کام اور ہماری تمام ضرورتیں اور ہماری تمام بیماریاں اس درود پاک کے برکت سے ٹھیک ہو جائے۔ تو ہم پہلا کام جو کرنا ہے ہمیں، اور ہمیں جس کام کے لیے عزم کرنا ہے وہ یہ کہ ہر گھر سے کروڑوں مرتبہ درود پاک کا نذرانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مشتمل ایک کتاب کا کم از کم خود مطالعہ کرنا ہے، اور ایک کتاب اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، مختلف زبانوں میں اپنے دوستوں کو، اپنے غیر مسلم ساتھیوں کو، رکشہ چلانے والوں کو، آٹو چلانے والوں کو، ٹھیلے پر پکوڑے بیچنے والوں کو، اور جو کمزور اور سماج کے دبے کچلے لوگ ہیں، ایسے لوگوں تک ہم پہنچ کر ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پہنچائیں، ان کو گفٹ کریں، ان کو ایک کتاب ہدیے میں دیں، اور ان سے درخواست کریں کہ آپ کسی وقت فرصت ملے تو ایک سرسری نظر اس کتاب پر ڈالیے۔ آپ یقین مانیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انسانیت کے حوالے سے ہم امن اور سلامتی کو پیدا کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کریں گے۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جس کا تعلق انسانیت سے ہو، جس کا تعلق امن اور بھائی چارگی سے ہو، جس کا تعلق اخوت اور ہمدردی سے ہو، جس کا تعلق آپسی محبت سے ہو، ایسی احادیث اور ایسی تعلیمات کو ہم جگہ بجگہ پوسٹر کی شکل میں، بینر کی شکل میں چسپاں کریں، لوگوں کے درمیان تقسیم کریں۔ ہم اپنے آٹو کے پیچھے جب بہت سارے بینر لگاتے ہیں تو امن اور سلامتی
پر مشتمل ایک حدیث بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ ہم اپنے ایسی جگہوں پر جہاں پر لوگوں کی نگاہیں خوب پڑتی ہیں وہاں پر ایک بینر لگائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو واضح کیا گیا ہو۔ اگر ہم آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہماری جانب سے ایک بڑا کام ہوگا۔ یہ کام فرد کے بھی کرنے کا ہے، سماج کے بھی کرنے کا ہے، معاشرہ اور سوسائٹی کے چند لوگ مل کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے عزم کر لیا ہے اور ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ یقین جانیے اللہ کی طرف سے مدد اترے گی اور غیر شعوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت تک پہنچے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام سامعین